اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے، اور اللہ کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی 245 نمبر آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک عجیب و غریب انداز میں، سوالیہ انداز میں پوچھا ہے کہ کون اللہ کو قرض دے گا۔ سوالیہ انداز میں اللہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ ساری کائنات، آسمان، زمین سب اللہ کی ملک ہے، سب اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہماری ذاتی چیز نہیں بلکہ صرف اللہ کی عطا ہے۔ پھر بھی اللہ کیا پوچھ رہے ہیں، کون ہے جو مجھ کو قرض حسنا دے، یعنی بہترین قرض۔ قرض کا مطلب کیا ہے؟ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، محتاجوں کی، مجبوروں کی مدد کرنا اور نیک کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے کون آدمی ہے جو مجھ کو قرض دے۔ قرض میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ قرض لوٹا کر کے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کون قرض دے، یعنی جس طریقے سے قرضے کا لوٹانا ضروری سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی وہ قرض لوٹا کر کے دیں گے اور کئی گنا زیادہ لوٹا کر کے دیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی ایک کھجور کے برابر کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، احسان جتلانے کے لیے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی نا، کچھ کرتے صدقہ خیرات احسان جتاتے، بار بار اس کو بولتے، اتنی بار بولتے اور بول کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کھجور کے برابر صدقہ کرتا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ میں لیتے اور اس کی پرورش کرتے، اس کی پرورش ایسی پرورش جیسا کہ کوئی آدمی بچڑے کی پرورش کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ اللہ کا کیسا اللہ کو معلوم، اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہے، علماء منع کرتے، بس اللہ کا ہاتھ ہے، کان ہے، پیر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی شان کے مطابق ہے، ہاتھ بھی اس کی شان کے مطابق، پیر بھی اس کی شان کے مطابق، سب کچھ اللہ کی چیز ہے لیکن اس کی شان کے مطابق۔ تو اللہ اس کی پرورش کرتے، اتنی پرورش کرتے، اس کو اتنا بڑھاتے کہ احد پہاڑ سے بھی بڑا وہ ہو جاتا وہ نیک کام۔ حالانکہ کھجور کی کتنی مقدار ہے، چھوٹی مقدار، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کر کے اس کو اتنا بڑھا دیتے کہ احد پہاڑ سے بھی اس کو زیادہ بڑا کر دیتے۔ قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلائیں گے، مختصر حدیث بیان کرتا، لمبی حدیث ہے، ایک آدمی کو بلائیں گے اور بلا کر کے کہیں گے، اے میرے بندے، میں دنیا کے اندر بھوکا تھا، تو نے مجھ کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو کھانے سے پینے سے تو بے نیاز، اور ہم تجھ کو کیسا کھانا کھلاتے تھے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ تیرے پڑوس میں، تیرے بازو میں فلاں بندہ بھی بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اگر تم نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو تم وہاں مجھ کو پاتا۔ اسی طریقے سے میں پیاسا تھا، اسی طریقے سے میں ننگا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہر ایک کے سوال کے جواب میں بندہ کہے گا، یا اللہ تو بھوکا کیسا رہ سکتا، تو پیاسا کیسا رہ سکتا، تو ننگا کیسا رہ سکتا، تو ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، تو ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے، تو کیسا بھوکا پیاسا رہ سکتا؟ تو وہ بندہ کہے گا، تو اللہ فرمائیں گے کہ اگر تو اس کو پانی پلاتا، اگر تو اس کو کپڑے پہناتا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا، تو اس کا بدلہ آج میں تجھ کو یہاں دیتا، اس کا بدلہ میں آج یہاں تجھ کو دیتا اور زیادہ مقدار میں دیتا۔ دنیا کے اندر اگر تم نے ایسا کیا ہوتا، اس سے زیادہ لاکھوں کروڑوں کی مقدار میں بڑھا کر کے میں تجھ کو دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شیطان انسان کی شکل میں آیا، اس کے سر پر کلے دار ٹوپی تھی جس کے اندر مختلف قسم کے رنگ برنگ کی شکلیں تھی۔ تو آ کر کے بیٹھ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ عجیب و غریب انداز میں آیا، اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا
کہ تو شیطان ہے، انسانوں پر تو کیسا غالب ہوتا، انسانوں کو تو کیسا بہکاتا ہے؟ تو شیطان نے کہا انسان کو میں کس طرح بہکاتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بڑا سمجھتا ہے اور گناہوں کو ہیج سمجھتا ہے، اپنی ذات کو بہتر سمجھتا، اپنے برے کام کو بھی برا نہیں سمجھتا، اور اپنی جو ہے اپنی ذات کو بہتر سمجھ کر کے وہ جب سمجھنے لگتا ہے میں اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو شیطان کہنے لگا آخر میں کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو 3 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولتا لیکن اس کے اندر بھی مکر ہوتا، فریب ہوتا، شیطان کا سچ بھی خلوص کا نہیں ہوتا، شیطان بھی کبھی کبھی سچ بولتا۔ تو اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، 3 چیزوں سے آپ خبردار رہنا، اور 3 اوقات میں میرا کوئی چہرہ چپیٹا نہیں رہتا، میں خود وہاں رہتا ہوں۔ شیطان کا سردار کہہ رہا 3 موقعوں پر میں خود وہاں رہتا ہوں، میں خود اس کو بہکاتا ہوں، میرا کوئی شاگرد اور میرا کوئی چہرہ چپاٹا نہیں رہتا۔ چاہے وہ ایک تو یہ کہ عورت کے ساتھ کبھی تنہائی اختیار مت کرنا، کبھی بھی عورت کے ساتھ تنہائی تخلیہ میں ملاقات مت کرنا۔ چنانچہ شیطان کا مقولہ ہے کہ اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، بزرگ آدمی، اور رابعہ بصریہ جیسی نیک اور پارسا عورت، یہ دونوں بھی اگر تخلیہ میں تنہائی میں مل جائیں اس کو بھی میں بہکا دوں گا اور اس کو بھی میں برائی پر آمادہ کر دوں گا۔ شیطان کی چالیں اتنی رہتی ہے۔ عورت کے ساتھ تنہائی میں اگر کوئی ملتا ہے شیطان کیا کرے میں خود وہاں رہتا ہوں اور اس کو بہکاتا رہتا یہاں تک کہ برائی کے اندر وہ دونوں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا موقع جب تم کسی سے وعدہ کرنا تو اس کو تم فوراً پورا کرنا، کیونکہ اگر تم نے وعدہ کیا اور اس کو پورا کرنے کی تم نے کوشش نہیں کی فوری طور پر، میں اس کو وسوسے دلاتا رہتا ہوں، اس کو خیالات دلا کر کے اس کو بدعہدی اور وعدہ خلافی کرنے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ اور تیسرا موقع کیا؟ جب تم نیک کام کے لیے کوئی چیز نکالا کرو، صدقہ خیرات کے لیے کوئی چیز نکالا کرو، اس کو فوراً جاری کر دیا کرو، اس کو فوراً ریلیٹ کر دیا کرو، یہ نہیں شام کو دوں گا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، اور اسی طریقے سے ٹالتے اگر رہے تو وہ شیطان وسوسے ڈال کر کے اس کو پھر وہ کر دیتا، روک دیتا۔ اب تجربہ کر کے دیکھیے، جذبہ آیا، خیال آیا کہ یہ نیک کام کرنا چاہیے، فلاں کی مدد کرنی چاہیے، فوراً جیب میں پیسہ اس کو دے دینا چاہیے۔ اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو فوراً شیطان وسوسے ڈالتا اور اس کو جو ہے وسوسے ڈال کر کے ارے تمہاری اتنی ضروریات ہے، تمہاری بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، تمہاری بچی کی ڈلیوری کا مسئلہ ہے، اور یہ تمہارا تقاضا ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان بہکا کر کے وسوسے ڈال کر کے اس کو روک دیتا ہے خیرات کرنے سے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اس آیت کریمہ کو سن کر کے 3 فرقے ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو 3 فرقے ہو گئے۔ ایک وہ فرقہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہو گئے، یعنی غریب ہو گئے، اور ہم غنی ہو گئے، مالدار ہو گئے۔ اور یہ خبیث ترین قوم کیا ہے؟ یہودیوں کی قوم تھی، جنہوں نے کہا تھا ارے اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا، کیا اللہ غریب ہیں کیا؟ تو پھر اللہ غریب ہے تو ہم اس سے زیادہ مالدار ہیں۔ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم لوگ غنی ہیں۔ دوسرا طبقہ، دوسرا فرقہ وہ ہے جو اپنی عادت قدیمہ پر برقرار رہا۔ دوسرا فرقہ اپنی عادت قدیمہ پر کیا رہا؟ قرآنی روش پر برقرار رہا، یعنی بخیل تھا بخیلی رہا،